وہ یتیموں غریبوں کا ہے آسرا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، قضائے حاجات کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی 20 اعمال آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور سب کے سب اعمال الحمدللہ وہ تجربہ کی کسوٹی پہ پورے اترے ہوئے اعمال ہیں۔ ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر پرکھے، بغیر آزمائے، بغیر تجربہ کیے آپ کے سامنے رکھے ہوں۔ آج ہم ایک بہت اعلیٰ ترین عمل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ہم بہت پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے، لیکن وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی لمبا عمل ہو تو اس کو یعنی یاد رکھنا، یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے یہ بھی سسٹم ساتھ میں شروع کر دیا ہے کہ جو عمل لمبا ہوتا ہے اس کا لکھا ہوا ورژن بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم دے دیتے ہیں، تو اس لیے اب ہم کچھ ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ عمل صدیوں سے انتہائی مجرب چلا رہا ہے، اور ہے بھی درود شریف، درود پاک، اور اس کے دو نام زیادہ تر مشہور ہیں علماء کے درمیان میں۔ ایک اس کو صلاۃ تفریجیہ کہا جاتا ہے۔ تفریج کے معنی ہوتے ہیں کوئی مشکل کی گرہ کھولنا، فرج کہتے ہیں کسی مشکل اور مصیبت کا در جو بند ہو چکا ہو اس کو کھولنے کو کہا جاتا ہے فرج۔ تو تفریجی درود، تفریجی درود اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ گئی ہے جس کا تالا کوئی کھول نہیں سکتا، تو یہ درود پاک ہے جو اس کا دروازہ انشاءاللہ کھول دے گا۔ اور دوسرا اس کو صلاۃ ناریہ یا درود ناریہ بھی کہتے ہیں۔ درود ناریہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ بڑی سے بڑی حاجت، مشکل کوئی بھی چیز ہے اس کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یا جیسے آگ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتی ہے، یہ درود پاک بھی فوری طور پر اثر دکھاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود پاک کی مدح و منقبت میں خاصی یعنی مطلب ماشاءاللہ پیارے الفاظ کے ساتھ اس پر تبصرہ فرمایا، اور کہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو اس کے پڑھنے کا عدد بتلایا گیا ہے، خاص تاثیر اس عدد کے اندر پڑھنے میں ہے، اور وہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، درود پاک بھی اور اس کا عدد بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست کوئی 15-20 سال UAE میں گزارنے کے بعد انہیں حب الوطنی کا کوئی بخار چڑھا، اور جناب پاکستان آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ جی میں پاکستان میں کام کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہاں آئے تو یہاں کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے مطلب دنیا میں ماشاءاللہ نظام ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں آئے جناب، تو یہاں تو مطلب لینے کے دینے پڑ گئے، ہر مہینے کا 15-20-30 ہزار روپیہ۔ آج سے یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ پلے سے جانا شروع ہو گیا، جاتے 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 مسئلہ انتہائی خراب ہو گیا۔ اب جب لینے کے دینے پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا جی کہ آپ یہ گھر کے سارے لوگوں کو بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ درود ناریہ جو ہے یہ 4444 بار ایک دن میں کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں۔ یہ پورا گن کے نہ 43 ہو نہ 45 ہو، پورا 4444 4444 ٹیٹرا 4، ٹھیک؟ تو خیر بڑے یقین، اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 2-3 بچے تھے، وہ تھے، ان کی اہلیہ تھی، 4-5 بندوں نے ملا کے پڑھنا شروع کیا۔ 2 دن میں 3 دن میں کیا، اور بڑے خشوع و خضوع سے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ تو دعا مانگنے کے فوراً بعد یعنی ایک دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر انہیں 2 آفرز آئیں۔ ایک تو جہاں ابوظہبی میں پہلے آلریڈی کام کر رہے تھے، وہاں کے دوستوں نے ایک نے مطلب کہا جی فوری طور پر تم اپنا پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ اپنا کاپی مجھے بھیجو، تیاری پکڑو، سامان پیک کرو، اور میں نے تمہارے ویزے کا بھی بندوبست کر لیا ہے، جاب کا بھی بندوبست کر لیا، فوری طور پر تیاری پکڑو اور آ جاؤ۔ اور دوسری طرف یہاں ان کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ایک پورا فلور موجود ہے، تو اس فلور میں جتنا حصہ آپ نے لینا ہے آپ لے لیں، کرایہ میں دیتا ہی ہوں آلریڈی،
آپ سے کرایہ لینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں تو ویسے بھی مطلب یہ دے ہی رہا ہوں. تو آپ اپنا کام کر لیں، اور آپ کو اسٹوڈنٹس بھی میں خود دے دوں گا. 20 اسٹوڈنٹس انہوں نے شروع میں دے دیے، اور تقریباً 1000-1200 انہوں نے ان کی فیس رکھ لی. 20-25 ہزار روپیہ آنا شروع ہو گیا، یعنی آنے کے اسباب پیدا ہو گئے. اب وہ پریشان کہ میں یہاں کروں یا ادھر جاؤں، کیونکہ یہاں بھی اگر کام چل جاتا ہے، ان کو کرایہ دینے کے باوجود بھی کام آگے چل سکتا ہے. یہ تو ابھی ابتدا ہے، 20 اسٹوڈنٹس مل گئے ہیں. 40-50 اسٹوڈنٹس کا ہو جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو فیس بھی بعد میں بڑھائی جا سکتی ہے. شعبہ ان کا ایسا تھا. خیر، مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا جی اس طرح کریں کہ آپ ادھر اپنے پروفیسر صاحب کی آفر کو بھی قبول کریں، فوری طور پہ وہاں جانا شروع کر دیں، کلاس شروع کر دیں. کاغذات کی پروسیسنگ میں 2 سے 3 مہینے عام طور پر لگ جاتے ہیں. 3 مہینے یہاں پہ کمائی کریں. وہ جو آپ کا لاس ہوا ہے، اس لاس کے مقابلے میں کم از کم مطلب یہ نہیں 70-75 ہزار روپئے گھر پہ آئے گا نا، تو یہ گھر میں خرچہ دے کے آپ نکل جائیں، اور وہاں جا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے گھر کا سسٹم سنبھال لیں، گھر والوں کو وہاں بلا لیں. الحمدللہ ان کا یہاں بھی کام ہوا، وہاں بھی ہوا. بہترین جاب ان کو ملی، بہترین تنخواہ ملی. فوری طور پر جناب اپنی فیملی کو یہاں بلا لیا. اور الحمدللہ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسے حالات پیش آئے، اور میں نے ان سے یہی کہا اللہ پاک نے کرم کیا. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہم نے اس کا پڑھنے کا بتلایا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہر جگہ کرم ہی کیا. یہ جب چاہیں، یہ عمومی اجازت ہے، آپ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں اکیلے پڑھیں، 2-4 بندے ملا کے پڑھیں، اس کو کر لیا کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 4444 کی تعداد پوری کرنے پر آپ نے دعا مانگنی ہے. عدد میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے. عام طور پہ جو تسبیح ہوتی ہے نا جی، اس میں 99 دانے ہوتے ہیں اور 2 درمیان میں امام ہوتے ہیں. 99 اور 2 مل کر 101 بن جاتا ہے. اگر ایک آدمی یہ اس پر اگر روزانہ پڑھے تو 11 تسبیح کا مطلب ہوگا 1111 ہو گئے. تو 4 دن میں ایک آدمی اگر 11 تسبیح پڑھے، 6 ایک ٹائم میں پڑھ لی، 5 ایک ٹائم میں پڑھ لی، تو چوتھے دن 44 تسبیح ہوگی، تو 4444 اس کا پورا ہو جائے گا. یعنی کوئی آپ کو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ 101 دانہ جو ہے نا وہ لے کے آپ بیٹھ جائیں اور ان دانوں پر گن کے پڑھتے رہیں، یا کوئی بھی اور ترتیب بنا لیں. تو یہ درود ناریہ جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے 4444 بار. لیکن اگر اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 دفعہ پڑھ لیا، 50 مرتبہ پڑھ لیا، 40 دفعہ پڑھ لیا، کوئی ایک مقدار رکھ لیں کہ میں کم از کم اتنا تو ضرور پڑھوں گا، اس سے زیادہ اللہ پاک نے جتنی توفیق دے دی، تو بھی آپ کی زندگی کی خیر و برکت کے لیے انتہائی اعلیٰ عمل ہے. درود پاک ہے، درود پاک سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو زندگی کی ہر خیر کے لیے کافی ہے. لیکن آپ نے پڑھنا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی طرف سے ایک تحفے کے طور پر، اس تحفے کی نیت سے پڑھیں. اس کے بدلے میں اللہ پاک کیا کچھ دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ضروری نہیں ہے کوئی غرض سامنے رکھ کے پڑھیں. غرض ہے تو پھر تو میں نے بتایا نا کہ 4444 پر پڑھیں. ابھی میں آپ کے سامنے درود شریف پڑھتا ہوں. یہ میرے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کے تلفظ میں آسانی ہو جائے گی، اور لکھا ہوا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. یہ درود شریف کے الفاظ ہیں، اور یہ اتنے اعلیٰ ترین الفاظ ہیں، اتنا جامع درود ہے کہ درود شریف کے سینکڑوں صیغے ہم نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی درج کیے ہیں، لوگوں کو بتلاتے بھی رہتے ہیں. لیکن ان میں اعلیٰ ترین جو صیغے بنتے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے درود ناریہ کا. اتنا اعلیٰ طریقہ ہے، اس میں سلیقہ ہے
اور ادب ہے، ہر چیز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے، باقی درود کے سیغوں میں ہم نے بہت کم ایسا دیکھا ہے۔ تو اس کو معمول بنا لیں، 100 بار کا، 50 بار کا، 40 بار کا، 200 بار کا زندگی کا معمول بنا لیں، اور ضرورت جب بھی پڑے 4444 بار۔ ہم اپنی اس الشفا ٹی وی چینل کی ویڈیوز میں جتنے اعمال دیتے ہیں، اس کی عام اجازت ہوتی ہے، دوبارہ یعنی فون کر کے یا واٹس ایپ کر کے ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں ایک بات بنیادی طور پر ضروری ہے کہ پہلے 7 لوگوں کو الشفا ٹی وی چینل سبسکرائب کرائیں، اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل کر لیں۔ کوئی دوسرا عمل کرنا ہے، دوبارہ 7 لوگوں کو آپ سبسکرائب کرائیں اور دوسرا عمل کر لیں۔ مجھ سے پوچھنے کی یا ادارے کے کسی اور رکن سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی کی خاطر ہے اور آپ کے لیے عمومی اجازت ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ وہ یتیموں غریبوں کا ہے آسرا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔